اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1754، اردو ترجمہ۔ رمی جمار کے بعد خوشبو لگانا اور طواف الزیارہ سے پہلے سر مڑانا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے احرام باندھنا چاہا خوشبو لگائی تھی۔ اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ نے طواف زیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا، آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی۔ حدیث نمبر 1755، اردو ترجمہ۔ طواف وداع کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کریں، البتہ حائضہ سے یہ معاف ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 1756، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسبق بن فرج نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن وہب نے خبر دی، انہیں عمرو بن حارث نے، انہیں قتادہ نے، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی، پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف زیارت عمرو بن حارث کے ساتھ کیا۔ ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ حدیث نمبر 1757، اردو ترجمہ۔ اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئیں، تو میں نے اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔ حدیث نمبر 1758 اور 1759، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینے کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ جب تم مدینے پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینے آئے تو پوچھا، جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1760، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کر چکی ہے اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ حدیث نمبر 1761، اردو ترجمہ۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپس ہونا درست نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا، آپ
آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 1762۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف اور سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کیے تھے۔ پھر جب لیلہ حسبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، میں صرف میں عمرے سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جاؤ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح ازراہ محبت فرمایا، عقری حلقی، تو ہمیں روک لے گی؟ یا تو نے قربانی کے دن طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولی کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسدد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے۔ اس کی مطابقت جریر نے منصور کے واسطے سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ حدیث نمبر 1763۔ اردو ترجمہ۔ اس سے متعلق جس نے روانگی کے دن عصر کی نماز بطح میں پڑھی۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منی میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ بطح میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ حدیث نمبر 1764۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبد المطعال بن طالب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محصب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا۔ یہاں طواف زیارہ مراد ہے۔ حدیث نمبر 1765۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محصب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بطح میں اترنے سے تھی۔ حدیث نمبر 1766۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے عطا بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محصب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کی حدیث نمبر 1754 سے 1766 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔